وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت مولانا عبدالرحمن صدیقی کا بیان سننے جا رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ غور سے سنیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تجھے ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی کے اندر۔ ہم یہ برتن دیکھیں گے کہ پکا گھڑا بنا ہے یا کچا بنا ہے، چیکنا بنا ہے یا کھوکھلا بنا ہے۔ کبھی بجا کے دیکھیں گے، کبھی گرا کے دیکھیں گے، کبھی کرچی کر کے دیکھیں گے، کبھی جوڑ کے دیکھیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرا حبیب جو ہر حالت کے اندر صبر کر کے دکھائے گا، ہمیں اللہ کی طرف سے اس کی خوشخبری کا اعلان ہے۔ مالک کائنات دنیا کی زندگی میں سکون دے گا اور قبر میں آرام دے گا۔ قیامت کے بعد جنت الفردوس میں مالک کائنات نے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی رات کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جسے اللہ کے وعدے سمجھ آ گئے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا آ گیا، مالک کائنات نے اس کی دنیا کی زندگی کو آسان بنا کے رکھ دیا۔ آج اس کے نظام سے ٹکر لی جا رہی ہے، اس کی حکومت سے ٹکر لی جا رہی ہے۔ آج میرے عزیزوں اس کی طاقت، اس کی قدرت سے ٹکر لی جا رہی ہے۔ ہر بندہ اس کی قدرت، اس کی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے۔ کبھی اس کے مقابلے میں پیسے کا موبائل چھوڑتا ہے، پیسے کا میزائل چھوڑتا ہے، کبھی اس کے مقابلے میں ایٹم بم حکومتوں کا چھوڑتا ہے، کبھی عہدوں کا چھوڑتا ہے، کبھی اپنی طاقت کا چھوڑتا ہے۔ کسی کروٹ بھی میرے عزیزوں اسے سکون نہیں آ رہا ہے۔ بے شک، بندہ بیمار پڑا ہوا میرا عزیزوں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ہاتھ مل مل کے کہہ رہے ساری کھیڑ پیسے دیے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ٹھیک ہے، اگر ساری کھیڑ پیسے کی میں تجھے حکومتوں کے خزانے دے دوں، اگر میں کسی کو صحت نہ دینا چاہوں، ساری دنیا زور لگا لے، کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ ایک جگہ میں پروگرام کے لیے گیا، 5 بھائی، 5 کے اولاد کوئی نہیں۔ اگر ساری کھیڑ پیسوں کی ہوتی، خدا پاک کی قسم ان کے ماں باپ مکان دکان بیچ کے اپنے بچوں کی، اپنی بہووں کی گود آباد کر دیتے۔ معلوم ہوا پیسہ کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ 5 بھائیوں میں اولاد کوئی نہیں۔ ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے، ایک ماں کی گود میں پلنے والے، بننے والے ماں کے پیٹ میں، پلنے والے ماں کی گود میں، ایک ویڑے میں آپس میں کھیلنے والے، ایک اسکول میں سارے پڑھنے والے، ایک جگہ میرا عزیزو، ایک خاندان کے اندر 2 بہنیں ایک گھر میں ہیں، دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی، ایک کو مالک کائنات نے پہلے سال کے 9ویں مہینے میں بیٹا دے دیا، دوسرے کو 20 سال ہو گئے، گود خالی لے کے پھر رہی ہے۔ فرمایا ہو لوگو، یہ انتخاب پیسے سے ہوا کرتا ہے، یہ انتخاب میرے حکموں سے ہوا کرتا ہے۔ ظاہر پیر کے اندر ایک بھائی کو سارے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، ایک بھائی کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں، ایک بھائی کو مارکیٹ پلازوں کا مالک بنا دیا، دوسرے بھائی کو ظاہر پیر کے بازار میں ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ فرمایا یہ انتخاب پیسے کا نہیں ہے، سارے کا سارا میرے حکم کا انتخاب ہے۔ جس کو میں نے مارکیٹ پلازا دے دیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا شکر کرتا ہے۔ جسے میں نے مارکیٹ نہیں ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں دی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا صبر کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں برابر نہیں ہو سکتے، تو شکر کر کے دکھا، تو صبر کر کے دکھا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں دونوں کو قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے دکھاؤں گا۔ اصل تو میرے عزیزو کامیابی چاہیے، اللہ کے دربار میں کامیابی چاہیے۔ قد افلح من تزکا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پا گئے وہ لوگ، اللہ اکبر، جو جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، اللہ اکبر، جن کے من میں انگ میں سنگ میں میرے عزیزو میں اللہ کا روب ہے، اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، ڈرتے ہوئے ہر کام کر رہے ہیں۔ فرمایا میں تو ان کو قیامت کے دن دیکھوں گا۔ فرمایا کون میرے دربار کے اندر مال و دولت لے کے آیا اور کون میرے دربار کے اندر میری محبتوں کو لے کے آیا ہے۔ اگر میرے عزیزوں پیسے پہ بات بنتی، عہدے پہ بات بنتی، مال و دولت پہ بات بنتی، ذرا
عصر کی نماز کے بعد چلو سارے کے سارے، میں حافظ آباد آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا، ظاہر پیر کے قبرستان میں چلو، رب کعبہ کی قسم یا وہ لوگ آرام کر رہے ہیں، یقین جانو جن سے کے پاس ملاقات کے لیے آپ کے میرے لیے وقت نہیں ہوا کرتا تھا، آج ایسے ویلے پڑے ہوئے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں او لوگو امیر نہیں غریب ملاقات کر جاؤ۔ آج ہمارے پاس امیروں کے لیے غم نے غریبوں کو چھوڑا، ایسی بدنصیبی قبر میں قبر کے گڑھے میں ایسی آ کے گئے، آج کوئی غریب بھی ملاقات کرنے ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو وہ وڈیرا لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، جس کے گھر کے دروازے کے پاس سے غریب آدمی کو گزرنے کی اجازت کوئی نہیں تھی۔ آج میرا عزیز ہو اللہ اکبر، وہاں غریب کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے وڈیرا صاحب میں تیرے دروازے پر 6 سال پھرتا رہا، اللہ اکبر، تیرے سے ملنے کا مجھے موقع نہ ملا، تیرے پاس مجھے بھیجنے کا، تیرے پاس آنے کا موقع نہ ملا، کسی نے ملاقات نہ کروائی۔ کبھی کہا جاتا تھا صاحب کے سر میں درد ہے، کبھی کہہ رہا تھا صاحب ناشتہ کر رہا ہے، کبھی کہتا تھا صاحب آرام کر رہا ہے، کبھی کہتا صاحب میٹنگ میں، صاحب ابھی فارغ نہیں، موت کے ایک جھٹکے نے ایسا تجھے فارغ کر دیا، رب کبریا کی قسم آج تیری اولاد بھی تجھے پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہی ہے۔ اگلی قبر کے پاس جا کے کھڑا ہو جا، یہ تو وہی صاحب لیٹا ہوا ہے جس سے میں نے یوں کر کے ہاتھ ملایا تھا، اس کے گاٹوں نے میرے ہاتھ کے اوپر اللہ اکبر ہاتھ مار کے پرے کر دیا تھا، میں بغل غیر کرنے ہونے لگا، مجھے دھکا دے دیا تھا، میں نے اللہ اکبر صاحب کو یوں کر کے ہاتھ ملایا، اس نے یوں کر کے اشارہ کر دیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے تو نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے بندوں سے ہاتھ نہیں ملایا، آج قبر میں رب کی رحمت تیرے ساتھ ملانے کو تیار کوئی نہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بازار میں لوگوں کی رش بھیڑ دیکھ کے کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، بہلول سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگے آج وہ راضی ہونا چاہتا ہے، ان کے پاس راضی کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد قبرستان میں بہلول کو روتے دیکھا، کس نے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے، آج یہ رو رو کے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، آج عرش والا راضی ہونے کو تیار کوئی نہیں۔ ایک چپے کا فرق پڑا، ایک بلش کا فرق پڑا، ایک روڈ کا فرق پڑا، اس روڈ کے کنارے وہ راضی ہونا چاہتا تھا، اس روڈ کے کنارے یہ راضی ہونا چاہ رہے ہیں، اس روڈ کے کنارے وہ راضی تھا، دنیا راضی کوئی نہیں تھی، آج کہہ رہی ہے رب رب، آج وہ سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اگر پیشاب بند ہو جائے میرے عزیزو کس چیز کی مغروری، اللہ اکبر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ آج تیرا کمادوں کا کھیت ہے، آج تیرا آموں کا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، تو اپنی اوقات پہ تو نظر ڈال لے، اے میرا بندہ میں نے تجھے اس پانی کے قطرے سے بنایا، ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا نہ پاک، جسم پہ لگ جائے جسم نہ پاک ہے، چادر پہ لگ جائے چادر نہ پاک ہے، جب تک تو پاک نہ ہو میرا نام نہیں لے سکتا، میرے نبی کا نام نہیں لے سکتا، جب تک تو پاک نہ ہو میرے گھر میں آ نہیں سکتا، جب تک تو پاک نہ ہو روزہ نہیں رکھ سکتا، جب تک تو پاک نہ ہو میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ تو تیری اوقات ہے، اور بڑھ کے جو ہے گیدڑ بھبکیاں اللہ اکبر میرے برابری کی مار رہا ہے، اے میرا بندہ میری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کر میں نے تجھے کون سے مادے سے پیدا کیا ہے۔ گلاس گھر میں شیشے کا لے کے آئے، اہمیت ہے، موبائل کو جیب میں ڈال کے رکھ رہا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں نہیں دے رہا، موبائل کی اہمیت ہے، کتنے کا بنا اللہ اکبر، بنانے والے نے یوں بٹن دبایا کور بن گیا، بیٹری بن گئی، یوں بٹن دبایا تاروں سے جڑ گئی، کتنی دیر لگی ہوگی، گھنٹہ لگا ہوگا، اے میرا بندہ اس کی اتنی اہمیت ہے جسے میں نے 9 مہینے میں بنایا، 4 مہینے تک تو میں اس کی ڈینٹی پینٹنگ کرتا رہا، اس کا ماڈل بناتا رہا، فنفخت فیہ من روح، پھر میں نے اس میں روح ڈالی، پھر 9 مہینے تک میں اسے دیکھتا رہا، کبھی پیشیاں میں اس کی سجاتا رہا، اللہ اکبر، اے بندہ جب میں نے دنیا کے اندر بھیجا ایک گندے کا پانی کا قطرہ رحم مادر میں گیا تھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس ایک قطرے پہ اندھیرے میں نے اپنی قدرت کا جھٹکا مارا، میں نے اپنی قدرت کا عکس مارا، جب رحم مادر سے آیا دیکھ میں نے قطرے سے کتنا سونا انسان بنا کے باہر بھیج دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
आसमान के रंग को देख के खुश होता है, फूलों के रंग को देख के खुश होता है, कापी पे ड्राइंग के रंग को देख के खुश होता है, चिट्टे गोरे काले को देख के रंग के खुश होता है। ऐ बंदे मेरी कुदरत का अंदाजा तुझे लग जाएगा। अपनी आंख के हाले को शीशे के अक्स में देख, इस काले रंग के मोती के अंदर मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैंने कितने रंगों को समो के रख दिया है। ऐसी ड्राइंग करके दिखा मुझे कोई। कितने सेंटीमीटर के अंदर इतने से पूरे के 100वें हिस्से 1 करोड़वें हिस्से पर मैंने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया। अगर मैं यूं करता आंख यहाँ जाती, नाक कान चला जाता। ऐ मेरे बंदे, मैं अगर यूं कर देता होंठ पीछे लग जाते, सर तेरा आगे आ जाता। अल्लाह अकबर। तो रोशनी में अल्लाह अकबर ऐसा नहीं बना सकता, मैंने अंधेरे में देख कैसा कैसा बना के सजा दिया। उसने यूसुफ को भी रहमे मादर में बनाया, वहां सजाया। सारे नबियों के सरदार को कायनात का दूल्हा बना के रहमे मादर से दुनिया के अंदर भेज दिया। देख तो सही। दुनिया में आया ऐ मेरा बंदे नंगा था। अल्लाह अकबर। औकात याद रख, मौत के बाद मैं तुझे नंगा करूंगा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरा बंदा दुनिया के अंदर आया, कोई कपड़ा लेके फुप्पी आ गई, कपड़े लेके बहन आ गई, कपड़े लेके रिश्तेदार आ गए, कोई तलाई लेके आ गया, कोई रजाई लेके आ गया, कोई गद्दा लेके आ गया, कोई बिछौना लेके आ गया, कोई फीडर लेके आ गया। जब माँ की गोद में था लाख सहारे बन गए, जब कब्र की गोद में आएगा उस वक्त तेरा सहारा कोई नहीं बनेगा। कब्र की गोद का सहारा बना के आ, या माल को सहारा बना के आ, या औलाद को सहारा बना के आ, या इल्म अमल वाले को सहारा बना के आ। अल्लाह अकबर। कब्र का एक झटका माँ की गोद से कब्र की गोद तक की सारी लज्जतों को खत्म करके रख देगा। कोई ऐसा काम दुनिया के अंदर करके आ जा, चल तेरे पास पैसा नहीं, नेकी करके आ जा। किसी रोते को हंसा के आ जा, किसी उजड़े को बसा के आ जा, किसी नंगे को कपड़ा पहना के आ जा, किसी भूखे को खिला के आ जा, किसी यतीम के सर पे हाथ रख के आ जा। अगर ये तेरे पास कुछ भी नहीं होता, इतना तो कह सकता है यार अल्लाह तेरा भला करे, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, दुआ दूसरे के लिए करेगा, कयामत के दिन ये दुआ तेरे काम आ जाएगी। यूं फरमाया नामा अमाल के तराजू में इंसान के अमाल तुलने होंगे, नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, परेशान होगा। आए मैं क्या करूं, अम्मी एक नेकी दे दे, अल्लाह अकबर, कांटा इधर झुक जाएगा। माँ इनकार करेगी, रिश्तेदार इनकार करेंगे, दोस्त का काम आएगा। अल्लाह अकबर। अचानक हवाओं में से एक पुड़िया उड़ती हुई उस पलड़े में आके गिरेगी, इतना वजन होगा, बुराइयों वाला गुनाहों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, नेक वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। कहेगा इलाहुल आलमीन क्या हुआ? अल्लाह फरमाए जा, चला जा, कामयाब हो गया। तुझे क्या सरोकार, ये क्या हुआ? कमाली के कायनात बता, आज तेरा कर्म देखना चाहता हूँ, अपनी नेकी देखना चाहता हूँ। फरमाया मेरा बंदा, जनाजा पड़ोसी का था, कब्रिस्तान जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान चला गया, मट्टी कब्र पे डाली जा रही थी, तूने एक मुट्ठी मट्टी की भरकर मरने वाले की कब्र पे डाल दी। तूने मेरे बंदे पर एहसान कर दिया, उस मुट्ठी को मैंने बचा के रखा, आज तेरे कोई काम ना आया, ये मुट्ठी भर मट्टी काम आ गई जो मैंने तेरे पलड़े में डाली। गुनाह का पलड़ा हल्का हो गया, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया। किसी भूखे को खाना खिला दो, इंसान तो दूर की बात है, चिड़िया जा रही, कुत्ता बिल्ला जा रहा है, मेरा जीरो मुंह की बोटी, मुंह की हड्डी डाल दे, टुकड़ा डाल दे। अल्लाह अकबर। अगर पेट उसका भर गया, डकारे वो मारता जाएगा, रब की रहमत तेरे दरवाजे पे बरसती जाएगी। घर के अंदर अल्लाह ने बहन दी, भाई दिए, औलाद दिए। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया, अजीब बात याद आ गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा इकराम की तरफ मुंह करके बैठे, खलीफा बिला फजल का महीना, आप मुंह करके बैठे। आपने फरमा आज मुझे ऐसा कोई बताओ जो इशा की नमाज से बाद, फजर की नमाज से पहले किसी की तीमारदारी करके आया। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं इशा की नमाज के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार था, मैं
تیاری میں اس کی تیمارداری کر کے آیا. آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے کون تیمارداری کر کے آیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ فلانا صحابی بیمار تھا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے اس کی تیمارداری کر کے آیا. پھر اگلا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے رہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ میں پتہ ہے فاقہ مستی میں دن گزارنے والا یا بکافہ کا بیٹا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تیسرا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے جو رات کے اندھیرے میں صدقہ کر کے آیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بغلوں میں بائیں ڈال کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ کوئی ہو نہ ہو مجھے پتہ ہے یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد. تو یہ سن رہے تھے ہم حضرت مفتی حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا بیان. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.